سمین 15 جون 2020 کو ایک خوفناک آرٹیکل لکھا تھا ایم سرور صدیقی صاحب نے۔ ان کی باتیں تو سبھی سچ ہیں مگر سبھی کی سبھی باتیں ہیں رسوائی کی۔ اقتدار کی غلام گردشوں کے درمیان جنسی بے راروی کے قصے کوئی نئی بات نہیں۔ ہر دور میں ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں۔ یہاں تو یہ بھی مشہور ہے کہ اداکارہ تارانہ جب ایوان صدر سے واپس لوٹیں تو لوگوں نے انہیں قومی تارانہ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایوانو نے جنرل رانی جیسے کردار دیکھے اور فلک نے اسے سیلوٹ مار کر سلامی بھی ملتے دیکھا۔ کچھ سال پہلے کراچی کی سڑکوں پر وال چاکیں کے ذریعے سیتا ورڈ نامی کسی گوری کے حق میں نعرے لکھے گئے، مگر یہ سکینڈل بھی عمران خان کے وزیر اعظم بننے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے مخالفین نے جہاز سے ان کی بیہودہ تصاویر بھی ملک بھر میں پھیلا دیں، لیکن یہ مکروہ حربہ بھی ان کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے سے نہ روک سکا۔ سابق شیر پنجاب، سابق مرد عین، 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم، خادم اعلیٰ جو کینسر کے مریض بھی ہیں، ان کے ہونہار سپوت کی عجب غضبناک کہانیاں ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہیں۔ یہاں یحییٰ خان پر ہی موقوف نہیں، ایوان صدر میں ایشوریا رائے کے قدموں پر کروڑوں نچھاور کرنے والے بھی موجود ہیں۔ جس پارلیمنٹ کے تقدس کی باتیں کی جاتی ہیں، وہاں کی لاجس کی کوڑا کرکٹ کی ٹوکریوں سے آج بھی شراب کی خالی بوتلیں وافر ملنے کی خبریں اکثر منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ اس ماحول میں امریکی شہری سنتھیا ریچی کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر سنگین الزامات کوئی حیران کن بات نہیں۔ سنتھیا ریچی نے مرحوم رحمان ملک پر زیادتی کرنے کا الزام لگایا، سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین پر ان کے ساتھ بدسلوکی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کے ساتھ دست درازی کی جب وہ ایوان صدر میں مقیم تھے، لیکن سب سے سنگین الزام یہ لگایا گیا کہ بے نظیر بھٹو اپنے گارڈ سے ان عورتوں کا ریپ کروایا کرتی تھیں جن کے مبینہ طور پر ان کے شوہر نامدار سے تعلقات تھے۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ عمران خان بھی اس کے ساتھ جنسی تعلق چاہتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے عرصے بعد اتنی ساری اہم شخصیات کے بارے میں انکشافات در انکشافات کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ ویسے پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں ایک کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک بھی خاصی کام کی چیز ہے، جس میں نہ جانے کون کون سے شرفاء کے بارے میں ایسے انکشاف کیے گئے ہیں کہ ان سے گن آنے لگتی ہے، لیکن لوگ چڑخارے لے لے کر ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ پھر ایسی ہی پاکستانی سیاستدان غلام مصطفیٰ کھر کی سابقہ اہلیہ تہمینہ دورانی، جو اس وقت شہباز شریف کی بیوی ہیں، مائی فیوڈل لارڈ میڈا سائن لے کر تہلکہ مچا دیا تھا، جس میں سیاسی غلام گردشوں کے درمیان پنپتی جنسی قصے بیان کیے گئے تھے۔ چند دن مائی فیوڈل لارڈ کے انکشاف کا میلہ لگا رہا، تماش بین دور دور سے یہ میلہ دیکھنے آئے، اور پھر یہ کتاب شیلف کے کسی کونے میں دوسری کہانیوں تلے دب گئی۔ کھر خاندان بھی وہی ہے، سیاست کے انداز اور سائیں بھی نہیں بدلے۔ کچھ سال پہلے تو ریحام خان کی کتاب نے بھی کچھ دن سیاسی تالاب میں تلاطم خیزی مچائے رکھی۔ جس نے ریحام خان کی کتاب کو پڑھا وہ وہی ویہانوی اور کوک شاستر کو بھول گیا، پھر کتاب بھی ٹائیں شائیں فش ہو گئی۔ سندل کھٹک اور حریم شاہ کی ویڈیو تو کل کی باتیں ہیں۔ ماضی میں عمران خان، سیٹا وائس اور نہ جانے کون کون سے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سب کچھ پاکستانی عوام کے حافظے سے اتر گیا، کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عوام کے انہی سیاست دانوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ آج بھی عوام کے ہیرو ہیں۔ ایسے واہیات نجی معاملات ہمارے ملک میں صرف سرخیاں بناتے ہیں، مقدمے نہیں بناتے۔ لوگ صرف چسکے کے لیے وقتی طور پر مزہ لیتے ہیں، پھر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ 2 سال پہلے چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ سامنے لائی جانے والی خاتون طیبہ فاروقی کا معاملہ ہی لے لیں۔ نیب کے دفتر میں نازیبہ حرکات کی ویڈیو سے عوام کو سر سے پاؤں تک احتساب کا نعرہ مل گیا تھا۔ چند دن کچھ لوگوں نے آپے سے بہر ہو کر خوب دل کی بڑاس نکالی، پھر وہ گم سم ہو کر رہ گئے۔ ہمارے یہاں سیاستدانوں، وڈیروں، ججوں اور جرنیلوں کی اونچی کہانیاں تو بہت ملیں گی، مگر آج تک کوئی بااثر شخصیت اس کے کالے کرتوتوں پر ذلیل و رسوا ہو کر سیاست سے بے دخل نہیں کی گئی۔ ریحام خان، حریم شاہ، سندل خٹک نے پاکستان کے اہم سیاستدانوں کی نجی زندگی کے بند باب سے جنسی بے راروی کے قصے کھول کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی۔
لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ بہرحال سنتھیا ریچی نامی امریکی خاتون نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کردار پر کیچڑ اچھال کر کوئی نیکی نہیں کمائی، لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ بات اگر زرداری سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین، ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تک ہی رہتا تو مناسب تھا۔ بے نظیر بھٹو کے کردار کشی ناقابل برداشت ہے۔ پھر جو شخص اب اس دنیا میں نہیں، الزام لگانے والا جانتا ہے کہ اس کی تردید یا تائید نہیں آئے گی، وہ جو بھی کہے گا کیا فرق پڑتا ہے۔ ویسے ہر اقتدار کی غلام گردشوں میں نہ جانے جنسی بے راروی کے کتنے قصے، کتنی کہانیاں مدفون ہیں۔ مہذب معاشروں میں منظر عام پر آ جائیں تو قیامت آ جاتی ہے۔ یہاں تو ایسے بھی انتقامی سیاست کا نام دے کر مخالفین کی سازش قرار دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔